لودمیلا واسیلیوا صرف ایک نام نہیں، ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اردو کی تاریخ میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے ملاقات کو ایک زمانہ گزرا، وہ زمانہ جب کہنا چاہیے کہ ان کی شہرت تو آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت دنوں تک اپنی شہرت کو اس طرح قائم رکھ پانا، لیکن یہ کہ ان کی شہرت ایک اسکالر کے طور پر جس طرح اردو دنیا میں پھیلی، وہ غیر معمولی بات ہے۔ حال ہی پہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس کو ایک کہنا چاہیے کہ اردو کے ایک مرکز کی سی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس زمانے میں جب روس سوویت یونین تھا، مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اکثر کہا گیا کہ صاحب انقلاب کے بعد 1917 کے انقلاب کے بعد سوویت یونین میں روس میں بڑا ادب پیدا نہیں ہوا۔ کسی روسی ادیب نے کہا تھا کہ بے شک ہم نے بڑا ادب تو نہیں پیدا کیا، لیکن ہم نے بڑا لیڈر پیدا کیا۔ جتنی شیکسپیئر کی جلدیں ہمارے ایک ملک میں بکتی ہیں سال میں، اتنی پوری دنیا میں شاید فروخت نہ ہوتی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہی صورتحال اردو کا، جیسا کہ اپنی تقریر میں انہوں نے آگے بھی جلسے میں غالب اکیڈمی کو بتایا تھا کہ ترجمے کا جو کام وہاں ہوا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ لودمیلا نے نہ صرف یہ کہ ترجمے کیے ہیں، اوریجنل تحریریں بھی ان کی، اور ظاہر ہے کہ جن تحریروں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا وہ ان کی وہ تحریریں ہیں جو حال ہی سے متعلق ہیں، ترقی پسند تحریک سے متعلق ہیں، فیض سے متعلق ہیں۔ ان کی کتاب پرورش لوح و قلم، فیضیات میں یا فیض کے بارے میں جو لٹریچر سامنے آیا، اس میں ایک غیر معمولی اضافہ ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں فیض صاحب کی صرف تعریف کی جاتی ہے یا فیض صاحب کا صرف مذاق اڑایا بعض لوگوں نے، وہاں پر ایک بہت متوازن کتاب لودمیلا واسیلیوا کے وسیلے سے اردو دنیا میں داخل ہوئی۔ بہرحال آپ کی آمد پر ہم مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم خوش ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ریختہ.com کی طرف سے اور سنجیو سراف صاحب کی طرف سے جو ریختہ.com کے بانی ہیں۔ یہ بتائیے کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ آپ نے میری بہت عزت افزائی کی یہاں بلائے، میرے لیے واقعی بہت خوشی کا باعث، عزت کا باعث، بہت شکریہ۔ آج کل میں کیا کر رہی ہوں، وہی اپنا کام جاری کر رہی ہوں۔ ایک تو ابھی حال ہی میں نے ایک نئی کتاب مکمل کر لی۔ دراصل منصوبے تو بہت بڑے تھے، لیکن وہی کچھ نہ کی میری جنون نارسان والی بات، کچھ محدود کرنا پڑا کام کو، اس وجہ سے کہ بہت پھیل گیا ہے۔ میں سوچتی تھی ایک کتاب ہوگی، یعنی یہ ہمارے یہاں منصوبہ بند کام ہوتا ہے۔ جس انسٹیٹیوٹ سے میرا تعلق ہے، انسٹیٹیوٹ علم شرقیات، انسٹیٹیوٹ اورینٹل اسٹڈیز، وہاں پڑھاتے نہیں، تعلیم نہیں ہوتی، مطالعہ ہوتا، تحقیقی ادارہ ہے۔ تو ہم لوگوں کا، میرے اور میرے رفقا کار کا جو کام ہے وہ یہ ادب کا، تہذیب کا مطالعہ کرنا، کتابیں لکھنا اور روسی قارئین کو روشناس کرانا۔ تو جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جتنے تراجم اردو سے روسی میں ہوئے کسی دوسری زبان میں نہیں ہوئے، اور اس میں میرا بھی حقیر حصہ ہے۔ میں اس بات کی بہت خوش ہوں۔ میں نے بھی کافی تراجم کیے، اور تراجم میں زیادہ تر حصہ نثر کا ہے، یہ واضح بات، اور گنے چنے شعراء کا جو اردو کے بڑے بڑے نام ہیں۔ تو ہم نے کچھ نام دوہرا دیے جائیں نثر میں بھی اور شاعری جی ضرور جہاں تک نظم کے بعد ہے زیادہ آسان ہے، تو ہم نے یہ کوشش کی تھی، مطلب روسی اردو شناسوں نے، کہ کم از کم ایک اہم دور کا ایک نمایاں نام روشناس کرائے جائیں، جیسے کہ غالب، بہادر شاہ ظفر، ذوق، پھر اقبال آئے، تو پھر فیض، غالب اور اقبال کے درمیان جو خلا پڑا تھا کہ خاکسار نے بھر دیا، غالب پر کام کیا، خالق کی کچھ تراجم ہے، پھر اقبال آئے، پھر فیض آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسی جلدیں نکلتی تھی، وہ جو ہمارے بے حد اچھے تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ، تو ایک منصوبہ تھا ہمارے ادبا کی
अंजुमन जो थी राइटर्स यूनियन, तो वो हमेशा हर दूसरा तीसरा साल कोई ना कोई मजमुआ निकालते थे इस नुआ से उर्दू के मुंतखब अफसाने या ज़्यादातर हिंदुस्तान के मुंतखब अफसाने, पाकिस्तान के मुंतखब अफसाने वगैरह। तो बहुत अफसाना निगारों के नाम मुतारिफ हुए और उनके अफसानों के, उनके तसन्निफ़ के नमूने पेश किए गए थे। तो इनका नाम गिनवाने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत लंबी फहरिस्त है। इतना कहूँगी कि तरक्की पसंद, जितने तरक्की पसंद लोग थे तकरीबन सब वो मुतारिफ हुए थे। फिर इतने बड़े बड़े नाम इसमें नसर में भी, जैसे अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल-ऐन हैदर, फिर शौकत सिद्दीकी को हमारे यहाँ बहुत पसंद है। वो खुदा की बस्ती तर्जुमा, खुदा की बस्ती का तर्जुमा हुआ तो लोग बहुत शौक़ से पढ़ा। बहुत सारे नाम हैं। यही सूरत उर्दू में भी हुई। ये समझिए कि शुरू जब उर्दू अफसाने की तारीख शुरू होती है, नहीं प्रेमचंद के बाद का दौर जो है, वहाँ से आप देखें तो खुद प्रेमचंद ने रूसी फिक्शन से बहुत असर कबूल किया था। गोरकी से बहुत मुतासिर हुए थे, तॉल्स्टॉय के तर्जुमे, फिर चेखव के तर्जुमे, और उसके बाद तो एक सिलसिला चल निकला। रूसी अदीबों ने ख़ास तौर पर रूसी फिक्शन में बहुत गैर मामूली असर डाला है उर्दू फिक्शन पर। जी, तो हमारे रूस में भी पहले वही सोवियत ज़माने में हमारा 2 आशात घर थे जिनका ना सिर्फ उर्दू से रूसी में तराजुम शाया करना था, बल्कि रूसी से उर्दू में भी, और उनमें तकरीबन सभी किताबें हिंदुस्तान में दी जाती थी। ग़ालिबन आप इन किताबों से वाक़फ़ किए हुए होंगे। वो कहते थे कि बहुत सस्ते दाम पर यहाँ बिकते थे और बहुत शौकीन पढ़ने वाले लोग काफ़ी शौक़ से पढ़ते थे। तो इसके बदौलत कुछ रूसी अदब भी मुतारिफ हुआ था यहाँ। तो इस तरह जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे बहुत, मैं पूरे शौक़ से कह सकती हूँ कि उर्दू का अदब जो है, बल्कि यूँ कहूँ कि उर्दू अदब के बेहतरीन तराजुम जो हुए वो मुस्तकिल तौर पर रूसी अदब का एक मुनफरिद हिस्सा बनते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे क़रीम उर्दू के नसर निगारों को बिल्कुल अपने रूसी मुसन्निफ़ की तरह पढ़ते हैं, और ये हम मुतरजिमों के लिए सबसे बड़ी तारीफ़ है, खूबी की बात है कि वो कहते हैं कि पता नहीं चलता है कि ये तर्जुमा है, ऐसा लगता है। इसमें भी उर्दू और रूसी सोचने का ढंग में अजीब रिश्ता है। देखिए, यानी शायरों में तो पुश्किन का असर बहुत लोगों ने कबूल किया उर्दू में। अच्छा। और बहुत अच्छा, पुश्किन गालिब के मुआसिर थे, गालिब के हमअसर थे, हमारा सबसे बड़ा शायर, और ज़ाहिर कि आपके यहाँ पुश्किन की शायरी एक ही ज़माना है दोनों का। जी। और इसी तरीके से हमारे ज़माने में भी आप ये देखिए कि जो शायरी रूस में हुई उसका भी तर्जुमा उर्दू में बहुत हुआ। तरक्की पसंद यानी दौर की शायरी पर आप देखिए उसका असर पड़ता, उनके बारे में मज़ामीन माकावस्की के तर्जुमे किए गए, उन पर मज़ामीन लिखे गए इस ज़माने में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपने फैज़ के बहुत तर्जुमे किए हैं, हम भी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद के, आपने ख़ुद कभी शेर कहे? नहीं मैंने बहुत कहे। अच्छा। मेरे 8 मजमूए छपे हैं। अच्छा। लेकिन फैज़ साहब के नाम से, फैज़ साहब के नाम से। तो उन मजमूओं में से कोई एक नज़्म अपनी पसंद की आप पढ़ के सुनाइए। मुझे मालूम है कुछ नज़्में आपको बहुत पसंद है। जी, कुछ बहुत पसंद है। उन्होंने इजाज़त दी अपनी पसंद की कोई नज़्म, उनका क्या मेरा कलाम अपना समझो। जब मैंने एक नज़्म की बहुत तारीफ़ की तो कहा कि क्या कैसी नज़्म, वही नज़्म सुना दीजिए। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, चलो तुम्हारे हो गए, ये है। लेकिन इससे पहले कि मैं बहुत शौक़ से नज़्म सुना के वो माजरत चाहती हूँ, मैंने आपने जो सवाल किया मैंने उसको कुछ दूसरी तरफ ले गई। नहीं, बहुत ज़हानत आमेज़ जवाब। नहीं, आपने बताया, वो आपने पूछा क्या कर रही हूँ, तो मैंने बताया था कि तराजुम से बात हुई तो बात आगे निकली। हमारे गज़ल भी काफ़ी गज़लें तर्जुमा की गई थी, और रूस में गज़ल के सिन्फ ये तो गैर मामूली है चीज़, लेकिन आप पहचानी जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। वाज़ेह है कि गज़ल की पूरी खूबी दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं है, जिसका वो शेर बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि शेर निज़ाम जो है बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी जिस तरह हमने कोशिश की, चंद मतलब काफ़ी गज़लें बहुत खूबसूरत। लोग पूछते थे कि गज़ल क्या है, उर्दू गज़ल क्या और फ़ारसी गज़ल से क्या है, तो
اسی بات کی پیش نظر میں نے ایک کتاب مکمل کی، اس کا نام ہے اردو غزل کی تاریخ. لیکن وہی میں نے کہا کہ بہت منصوبے تو بہت نرالے تھے لیکن محدود کرنا پڑا. میں نے بالکل میر تک پہنچ کر میں رک گئی. تو یہ کتاب ابھی اشاعت کے لیے تیار کی جا رہی ہے، اردو غزل کی تاریخ. اور دوسرا بڑا کام جو ہے جس کا میں آپ کی اجازت سے ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میرے مرحوم استاد پروفیسر سکھچوف صاحب سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے بالکل آخری دم تک انہوں نے جو کام کیا، جو کرتے رہے اور کر لیا، مکمل کر کے ان کا انتقال ہو گیا. یہ خیات جاوید الطاف حسین خالق کا، انہوں نے روسی میں اس پوری جلد کا ترجمہ کیا. نہ صرف ترجمہ کیا لیکن جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں اکیڈیمیکل ترجمہ، یعنی ہر ایک نام کا، ہر ایک اجنبی لفظ کا وغیرہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. تو اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے خراج عقیدت کے طور پر، اور روس میں اردو کی فروغ کے لحاظ سے بھی میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ اشاعت کے لیے تیار کر رہی ہوں. کیونکہ اس سکھچوف صاحب سے پہلے سر سید احمد خان کا جب ذکر کیا جاتا تھا ہمیشہ صرف منفی معنوں میں، کیونکہ یہ ان کے انگریزوں کے ساتھ ان کے مصالحات روابط مصالحات اس پر ہی زور دیتے تھے. اور سکھچوف وہ پہلے دانشور تھے جنہوں نے سید احمد خان کو تاریخی پس منظر میں دیکھ کر ان کی اہمیت پر زور دیا. تو اب روسی سرکاری تصورات میں تبدیلی آئے. تو آپ جتنی تاریخی کتابیں آپ ابھی دیکھیں بر صغیر سے متعلق، تو سر سید احمد خان کو بالکل شایان شان مقام حاصل ہوا ان کی وجہ. تو یہ ایک جو خیات جاوید، یہی ایک اس کتاب سے، اس ترجمے سے اور ان کے شرح اور ان کے وہ وضاحت سے یہ پتہ چلے گا کہ اس شخصیت کس قدر قداوت، معنویت کیا ہے. جی ہاں، معنویت کیا، اہمیت کیا ہے. جی تو آپ یہ بات نظم پر لوٹائے ہیں. اب اپنی نظم آپ سنا دیں. جی آپ اپنی نظم جو فیض صاحب کے نام سے مشہور ہوگی. جی جو فیض صاحب کے مشہور، بلکہ پہلے یوں اگر اجازت ہے، بہت یہ لطیفہ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، آپ کو تو میں نے بتایا بھی تھا. جی. تو یہ نظم میں نے ایک بار اپنے نام سے سنایا تو وہ سب پوچھنے لگے یہ کیسے ہے. تو پھر کسی عقل مند نے پوچھا کہ آپ نے کوئی پہلے بھی کوئی کہیں کچھ کوئی غزل کہی، نظم کہی؟ میں نے کہا وہی میں نے کہا جو آپ کا جواب دیا. میں نے کہا میرے تو 8 مجموعے شامل ہیں، سبھی فیض صاحب کے نام سے شائع ہوئے ہیں. تو چلیے نظم یہ ہے، میں بہت پسند کرتی، بہت پسندیدہ میری نظم ہے، بہت چھوٹی سی ہے. بہار آئی تو جیسے یکسار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے. نکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشکبو ہیں، جو تیرے عشاق کے لہو ہیں. ابل پڑے ہیں آساب سارے ملال احوال دوستان بھی، ملال احوال دوستان سے خمار آغوش میں خوشاں بھی. غبار خاطر کے باب سارے میرے تمہارے سوال سارے جواب سارے. بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے. کیا کہنے ہیں صاحب. آپ یہ نظم آپ نے پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ شاید فیض صاحب بھی آپ کی زبان سے اس نظم کو سننے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ اس نظم کو اتنی اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے. شکریہ. وہ ان کا سنانے کا انداز جو تھا، میں ہمیشہ فیض صاحب خدا کے لیے کچھ منہ بول کے اپنی نظموں کے ساتھ بڑی زیادتی کیا کرتے تھے. جی. لیکن فیض صاحب نے اس کا جواب بھی ایک بار بہت اچھا دیا. کسی نے کہا فیض صاحب پڑھتے کیوں نہیں اچھا؟ کہنے بھائی ہماری ذمہ داری کہ ہم شعر اچھا کہیں بھی اور اچھا پڑھیں بھی. وہ تو بہت حاضر جواب تھے. اور بہرحال آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. دلی شہر ظاہر ہے کہ آپ اب یاد کرتا ہے آپ کو، اور آپ تشریف لائیں یہاں. آج کی شام گزاری ہمارے ساتھ غالب اکیڈمی میں، اور یہ جو ہمارا یہ سنجیو سراف صاحب کی دعوت پر آپ تشریف لائیں، اس کی طرف ہم ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بھی آپ کی بہت بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.